میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی صاحب ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے ایک شعبہ کے صدر نشین ہیں. میرے مہمان بنتے رہتے ہیں قاضی صاحب, اور بڑے درویش آدمی ہیں. آپ کا حسب سابق جیسے آپ تربیت کرتے ہیں اور اس طرح کے موضوعات لے کر آتے ہیں, یہ واقعتاً آپ کے پروگرام کا ایک خاصہ ہے, اور اس میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو داد دینی چاہیے سر. بہت اہم موضوع آج کے لیے بھی اور آپ نے منتخب فرمایا ہے سر. سوسائٹی کا مزاج اس کے باشندوں سے بنتا ہے. باشندے جیسا ایکٹ کرتے ہیں وہی سوسائٹی کا مزاج ہوتا ہے. ٹھیک. ہم دیکھیں کہ صاحبان اقتدار بھی پھر اس میں اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں, وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں, وہ مزاج بناتے ہیں. ٹھیک. ہم دیکھیں کہ ہمارے لوگ, کرکٹ آج کل بہت عام ہے اور لوگ اس پہ بڑی داد دیے پھر رہے ہوتے ہیں. میچز لوگ دیکھ رہے ہیں, گلی محلے میں ڈسکس ہوتا ہے, ایون ریڑھی ٹھیلے پہ بیٹھا والا وہ بھی کرکٹ کو ڈسکس کر رہا ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مزاج بنا دیا گیا ہے. لوگ گلی محلے میں ویسا کھیلتے ہیں, سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں اسے, اور اسی کو ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے, جیسے آپ نے اشارہ فرمایا اقرا, وہاں سے آغاز ہے, وہیں سے ہمیں مطالعے کا کہا گیا. ہمارا مزاج تو وہ ہونا چاہیے تھا. ہم مطالعے کی طرف جا رہے ہوتے, ہم کتابوں کو پڑھتے, لیکن ہمارے ہاں پھر فضولیات زیادہ ہو گئی. ہمارا مشغلہ یہ بن گیا کہ ہم فضولیات پر اپنا وقت زیادہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. چاہیے یہ ہوتا تھا. ہمارا مزاج تو یہ تھا سر, وہ حافظ نے کہا کہ فراغت کتابیں و گوشہ چمن. ہمارا مزاج تو یہ تھا کہ ہمیں فراغت ہو, فرصت ہو, تو ہمارے پاس کتاب ہو, اور پھر ایک گوشہ چمن ہو جہاں خوشبودار مطالعے کی مہک آ رہی ہو. ہمارا ایک مزاج یہ تھا. لیکن آج ہم اس مزاج کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. حضرت علامہ ابن جوزی نے کہا کہ میں جب فراغت ہوتی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی کتاب مل جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی خزانہ مل گیا ہے. تو اب مزاج اگر یہ بنا ہوا ہو کہ اس خزانے کی طرف آپ نے لپکنا ہے, آپ کو اس کی طلب ہوگی تو آپ اس کی طرف جائیں گے. آپ کو طلب ہی نہیں ہو رہی. اب یہ طلب سیٹ کرنی پڑتی ہے, ایسے نہیں ہوتی. آپ کو دیکھیں, ہم گھنٹوں موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اسی موبائل کے اندر پڑی ہوئی کتاب پر ہماری توجہ نہیں جا رہی ہوتی. اسی موبائل کے اندر پڑا ہوا, اسی نیٹ کی پر ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں, لیکن ہم نے اس کتاب کو, ہمیں تو یہ تربیت دی گئی تھی کہ جب میں پڑھتا تھا اپنے طالب علمی کے دور میں بھی, تو اپنے دوستوں کی گھروں میں میں نے لائبریریاں سیٹ کروائی. ایک شیلف ضرور ہونا چاہیے یار, ایک شیلف ہونا چاہیے. آپ کا اپنا کوئی کہیں پر سیرت کی کتاب ہو سکتی ہے, کوئی ناول ہو سکتا ہے. اسی لاہور میں ہم نے دیکھا لوگ باغوں میں بیٹھ کر نسیم حجازی کا ناول پڑھ رہا ہوتا تھا ایک بندہ, اور باقی سارے اس کو بیٹھ کر سن رہے ہوتے تھے. سر یہ مزاج تھا نا ہمارا, اس مزاج کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ ہم عموماً یہ کہتے ہیں دیکھیں جناب ترقی ہو گئی ہے ٹیکنالوجی میں, تو اب ٹیکنالوجی سے آپ ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں. نہیں, جن لوگوں میں اور جن قوموں میں ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے ان کے ہاں بھی ذرا دیکھیے کہ وہاں پر کیا ٹرینڈ ہے. اب بھی لوگ وہاں پر کتابیں خرید رہے ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہیں, بلکہ فارغ اوقات میں ویسٹ میں بہت گیا ہوں لیکچر دینے مختلف ممالک میں. آپ یقین کریں, انڈر گراؤنڈ ہے, بس ہے, جس میں آپ بیٹھیں گے عورت ہے مرد ہے, اس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی, اخبار ہوگا, وہ پڑھ رہا ہوگا. ہمارے ہاں تو کبھی میں نے سفر میں کسی کو کتاب پڑھتے ہی نہیں دیکھا آج تک. اب یہ ابھی آپ نے بات کی, بک فیئر بھی اب کم ہو گئے سر, ورنہ تو بک فیئر بہت ہوتے تھے. اور اب کتابیں آپ کو, وہ کسی نے کہا, میرے خیال ہے اشفاق احمد نے یا کسی نے بات کی ہوئی ہے کہ اب کتابیں آپ کو تھڑوں پہ ملتی ہیں اور جوتے آپ کو شوکیس میں ملتے ہیں جناب. اور وہ جو کتابوں کی دکانیں تھی سر, اب وہاں پر جوتوں کی دکانیں ہیں. کل کی میں آپ کو بتا, میرا بیٹا بڑا سینئر وکیل ہے ماشاءاللہ, بیرسٹر انس. اس کو ایک وکیل صاحب ملے جو بہت امیر آدمی, بڑی گاڑیاں واڑیاں. انہوں نے کہا وہ غازی صاحب نے بچوں کے لیے کتابیں لکھی ہیں, تو یار وہ کتابیں تو ہمیں لا دو. میں نے کہا وہ بچوں کے جو جوتے وہ لیتا ہے وہ 20-20 ہزار روپے کے, تو وہ کتاب 2-3 ہزار کے سیٹ نہیں لے سکتا, 3 سیٹ کتابوں کہ وہ کمپلیمنٹری دے دے. میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں, یعنی ٹائی جو ہے یہ 10,000 روپے کی باندھی ہوئی ہے اور 150 روپے کی کتاب ہے, تو مجھے فون کریں گے غازی صاحب وہ فلاں کتاب آپ نے تعارف, وہ کتاب تو ایک ہمیں ذرا بھجوا دیں. یعنی کتاب پہ ہم پیسہ خرچ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی مشکل پیش آتی. اور یہی وجہ ہے نا سر, پھر کتابیں جب آپ نہیں پڑھیں گے, آپ کا کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا, تو آپ کی شخصیت بھی نہیں بنے گی, شخصیت میں بھی کمیاں رہیں گی. دیکھیے کتاب پڑھتا ہے بندہ نا جی, تو اس کے ساتھ
آدمی ٹریول کرتا ہے، امیجنیشن بڑھتی ہے، ایگزیکٹلی آبزرویشن بڑھتی ہے، اس دنیا میں چلا اس جاتا دنیا ہے میں چلے جاتے ہیں. آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں تو آپ کو حضور کے ساتھ ایک قلبی تعلق آپ کا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو وہ تعلق آپ کا تبھی بنے گا نا کہ جب آپ کتاب پڑھیں گے. آپ کی سیرت کی کتاب کے قریب ہی نہ جائیں اور آپ صرف سماعتوں پہ گزارا کریں تو سماعتوں پہ تو کام نہیں چلتا. بلکہ میں نے نا جی ایک ویسٹ میں گیا تھا میں سیرت کے لیکچر دینے کے لیے، تو میں نے انہیں 3 باتیں کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو شعور ذات حاصل ہوگا، سوال تمہاری تشکیل ذات ہوگی، اور سیرت کو پڑھنے کے بعد تمہاری تکمیل ذات ہو جائے گی. یہ اس کا جو ہے وہ رزلٹ آپ کو ملے گا. تو آپ پڑھیں تو صحیح نا کوئی ڈھنگ کی، لیکن افسوس کے ساتھ آپ کا بھی میرا بھی حسن جماعتی اور ہمارے ڈاکٹر سیان کا بھی تعلق ہے مذہبی لوگوں سے بہت. آپ یقین کریں میں علماء سے ملتا ہوں، ان سے کہتا ہوں سیرت کی کون کون سی آپ نے کتاب پڑھی ہے. کل بھی میں بک فیئر میں کہہ رہا تھا شرم آتی ہے کوئی ڈھنگ کی کتاب نہیں پڑھی ہوتی. ہمارے دینی مدارس سے نکلنے والے جو علماء ہیں انہوں نے سیرت کی کوئی کتاب میں ڈھنگ کی نہیں پڑھی ہوتی. کوئی چھوٹی موٹی ایک کتاب پڑھ لی، کوئی ڈھنگ کی کتاب، نام ہی نہیں پتا کتابوں کا. تو کیا کریں گے؟ کیا کس قدر زوال ہے اس کا. تو آپ تو یونیورسٹی میں ہوتے ہیں نا، لڑکوں کو شوق دلائیں اس طرف. جی ہاں، یہ بہت اہم ہے اور بالخصوص نوجوانوں میں یہ سر انجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کتاب کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمارے بزرگوں میں تو دیکھیں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، لاکھوں کتابیں آپ کے اس میں تھیں اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس پر آپ کے حواشی آپ نے نشان زدہ نہ کیا ہوا ہو، سائڈوں پہ لکھے ہوئے نہ ہوں حاشیے، اپنے نوٹس نہ لیے ہوئے. تو یہ کتاب کے ساتھ تو ہمارا یہ تعلق ہونا چاہیے. ہمارے بزرگوں کی تو ہمیں یہ روایت ہے اور یہ تربیت دی گئی ہے. کتابوں سے دوستی ہونی چاہیے. جی ہاں، کتاب سے. اور پھر سر ایک اور بھی ہے، ابھی آپ نے کتاب کی بات کی کہ کتاب کی لوگ خریدتے نہیں ہیں. کچھ تو خیر یہ اپنی جگہ اہمیت ہے کہ ہمارے پاس شاید ہماری پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی، ہم وہ بھی اصل میں جو کتابیں خریدی تھی وہ آئی پی پیز والے ڈاکو لے گئے سارے پیسے. تو گورنمنٹ کو بھی اس پر توجہ تھوڑی سی دینی چاہیے سر. لائبریریوں کو فروغ دینا چاہیے. ہم دفاتر تو بڑے بڑے بنا رہے ہوتے ہیں، بلڈنگز بڑی بڑی بنا رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے پچھلے ذرا تھوڑے سے پہلے عرصے میں ناظم صاحب کا جناب دفتر بن رہا ہے اور جو لائبریری ہے اس کو اٹھا کر واش روموں میں سر کتابیں پھینک دی گئیں اور ناظم صاحب کا دفتر وہاں پہ بنایا گیا. مطلب بڑی عجیب و غریب. یہ میری بڑی تکلیف. ان کی صحت کیسی اچھی ہوئی. کل جو میرے ساتھ ایک دوست گئے تو کہنے لگے یونیورسٹی میں آپ جب پڑھتے تھے تو قدبی طلباء کے بہت ہوتے تھے، لیڈیز کے بھی بڑے کم ہوتے. یہ جتنی لڑکیاں ہیں یہ وہ، میں نے کہا اب یہ ٹیڈی بکریاں بکرے جیسے ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے رہ گئے. میں نے کہا ان کو خوراک کون سی مل رہی ہے؟ ہمیں تو اس زمانے میں اچھی خوراکیں ملتی تھیں. ہم اپنی نوجوان نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ جعلی دودھ نام کی کوئی ایک بکری جس آدمی کے پاس نہیں وہ روز 12 من دودھ بیچتا ہے. ہمارے جس کے پاس بکری نہیں ہے. چھوٹی سی پوتی ہے کوئی 4 سال کی، تو وہ ایک دن مجھے کہتی ہے کہ دادا اتنے کمرے کتابوں کے بھرے ہوئے ہیں، اگر آپ یہ بیچیں نا آپ کے پاس اتنے سارے پیسے آ جائیں، آپ جتنی مرضی چاکلیٹ خریدیں. سر وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا نا، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. ہم اپنے مالک کی اس تقسیم پر خوش ہیں کہ اس نے جاہلوں کو مال عطا کیا ہے اور ہمیں علم عطا فرمایا ہے. اور یہ بڑی دولت ہے جی.